بعض لوگ جو ہے وحدت مطلقہ کو احدیت کہتے ہیں، لیکن یہ بھی وحدت مطلقہ ہی ہے، احدیت الگ، وہ ذات کا مقام ہے۔ پانی دو لو۔ اب یہاں ایک چیز کو سمجھنا ہے، عیان ثابتہ، یہ علم خداوندی میں ہے، یہ علم خداوندی میں ہے۔ علم خداوندی میں ان چیزوں کا جو ظہور پذیر ہونے والے ہیں، ان چیزوں کے ہوتے پن کو حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثبوت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ ثبوت۔ یہ علم خداوندی میں ہے، یہ علم خداوندی میں ہے، یہ اچھا خود سمجھ لو۔ اب اللہ کی ایک شان ہے رحمانیت، یہ رحمت جو ہے اللہ کی خاص صفت ہے، تو اللہ کی شان رحمانیت، جیسا ہر ایک صفت کی ایک شان، الوہیت کی ایک شان، ربوبیت کی ایک شان، تو یہ ہم کو دو چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کی یہاں، ایک شان رحمانی اور شان الوہیت، یہ دونوں کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ تصوف کے علم میں یہ بہت اہم ہے۔ شان رحمانی ہے، شان رحمانی میں سے اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، مسلسل برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ، پہلے میں بولا کہ اپنے آپ رحم کرنے کو واجب کر لیا، اپنے آپ، کوئی واجب کرنے والا نہیں، اسی کو رحمت امتنانی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کو رحمت امتنانی کہتے ہیں، تو اپنے آپ واجب کر لے، کوئی اس کو واجب کرنے والا نہیں ہے، تو وہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ایک شان ہے اللہ کی، اس کو شان رحمانی کہتے ہیں۔ ایک ہے نفس رحمانی، تسلسل کے ساتھ اللہ کی رحمت جس کے ذریعے سے جو ہے فلو، بہاؤ ہے، اس کو نفس رحمانی کہتے ہیں۔ یہ ایک میڈیا سمجھو، ایک میڈیا، تو نفس رحمانی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ سمجھا کہ کنت کنزم مخفیہ، یہ چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزم مخفیہ کے مقام کو احدیت کہتے ہیں صوفیہ اکرام۔ بھئی میری بات کچھ بھی نہیں، میں صوفیہ اکرام کے باتوں کو نقل کرتا ہوں، نہ کہ میں صوفیہ کے باتوں سے الگ جاتا ہوں۔ ہمارا میدان عملی ہے، تھیری نہیں، لیکن تھیری سمجھانا، اس لیے تھیری کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جہاں تک ہو سکے میں کوشش کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال جو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، جس کو اس ہوتے پن کو ثبوت کہتے ہیں، تو اللہ جب چھپا ہوا خزانہ تھا، غیب الغیوب تھا، احدیت میں غیب الغیوب تھا، اور اس کو ارادہ ہوا فَأَحْبَبْتُ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے حب، شوقی صاحب بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حب، پہلے ارادہ حب کا ہوا، اول کے بزرگ ہمیں بولے ہیں، تو محبت کو پیدا کیا، پہلے محبت کو، خیر محبت کیا ہے، پہلے جیسا حدیث میں آیا کہ نور محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو اس سے یہ اصطلاح جو سمجھاتے ہیں حب، محبت کو، تو اس کو ایسا جوڑ لے کہ محبت، سراپا محبت ہی نور محمدی علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ سراپا محبت ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نور محمدی کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بنایا، اور اس نور سے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لو، پھر یاد دلاؤ مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب کا مادہ ہے، اوریجنل، اوریجنیٹنگ کیا ہے؟ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیا ہے؟ پوری کائنات کے لیے ہے، اوریجنیٹنگ پلیس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اللہ، اور اس نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھو، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پریکٹیکل نالج سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، اس کے بعد اس نور سے پوری کائنات کو بنایا، ایک یہ ڈویژن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانا چاہا، اس کے علم میں ہی، اس کے معلومات میں ہی جو کچھ بننے والا ہے وہ سب ہے،
یہاں اللہ تعالیٰ پہلے کہا خود عالم ہے، خود علم ہے، خود معلوم ہے۔ اللہ اپنے آپ کو بھی جانتا ہے، اپنے صفات کلی کو بھی جانتا ہے، افعال کلی کو بھی جانتا ہے۔ اس کا نزول فرمایا، یعنی کہ یہ قابلیتوں کا نزول پہلا نزول کہا جاتا ہے، جس کو وحدت کا نزول کہتے ہیں، پہلا اعتبار جس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ان قابلیتیں کا نزول ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو متوجہ فرمایا۔ تو یہ کہا علم خود، یہ سب باطنی ہے، یہ ظاہری مراتب نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ہی، اللہ کے معلومیت میں ہی یہ باطنی مراتب ہے۔ باطنی مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ جو نزول ہوا باطنی طور پر، یہ باطنی، یہ اچھا یاد رکھو، باطنی نزول کہ وحدت کا مقام ہے۔ کیا ہے؟ وحدت کا مقام ہے، جس کو حقیقت محمد علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہتے ہیں۔ اس کے بعد پوری کائنات کو بنایا۔ اب ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو بنانا چاہا تو پہلے جو ہے، جو علم خداوندی میں ہے اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جو چیز اس میں ہے تو اس سے کہا کہ کن ہو جا، تو وہ ظاہر ہو گئی۔ اب یہ کن اور اللہ کے علم میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب علمی مراتب، جب کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کن لفظ ہے، کیا ہے؟ کن کلام ہے، لفظ ہے، آواز، کن ہو جا، آرڈر، اٹ از آرڈر ہو گیا کہ ہو جا۔ تو یہ کلام ظاہر ہونے کے لیے، جب باہر ظاہر ہو جاتا، ہر چیز اس کلام کے ساتھ ظہور پر ہی، کن فیکن، ہو جا بولتے ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے اس کلام کے تحت ظاہر ہوئے، ہر چیز اس کلام کے تحت ظاہر ہوئی۔ تو ہر چیز کلمت اللہ ہے، ہر چیز کلمت اللہ ہے۔ کلیم اللہ الگ ہے، یاد رکھو، پھر وہاں ملاؤ نہ کو، جو وہاں گئے تو زندیق بن جائیں گے۔ تو تم کلیم اللہ نہیں، کلیم اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں، ان کو وہ لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ بہرحال یہاں اللہ کا کلام ظاہر ہوا۔ یہ ظاہر ہونے کے لیے ہمارے کلام کو سمجھو کہ ہماری آواز باہر آتی ہے تو لفظ بنتا ہے، ہماری آواز باہر آتی ہے تو لفظ بنتا ہے۔ تو کیا یہاں سے نکلتا ہے، ہوا نکلتی ہے، یعنی حلق سے نکلتی ہے، پھر یہ جو جس کو کیا بولتے ہیں، سورا پیٹیکا بولتے ہیں تیلگو میں، سپورا پیٹیکا سے نکلتی ہے، پھر ہوا جو ہے زبان سے، منہ سے نکلتی ہے، ناک سے نکلتی ہے، تو کلام، آواز، لفظ نکلتا ہے۔ تو یہ سب مراتب ہیں، یہ سب مراتب ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں کہ ظہور کے ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہیں کہ ان منازل سے گزرتے ہوئے آ کر کلام لفظ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کے کئی صفات کے ذریعے سے یہ فیض آتا ہے، میں پہلے کہا کہ یہ سب جو ہے شان رحمانی سے سب جاری ہے۔ تو پہلے وجود، اللہ کی ایک صفت ہے وجود۔ کیا ہے؟ وجود کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا پن۔ ہمارے وجود کے جیسا سمجھو، جیسا ہے ویسا ہے وہ، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے صوفیاء کرام ہم کو سمجھ میں آنے کے لیے کہتے ہیں کہ وجود، تو یہ وجود کی تجلی ہے۔ کیا ہے؟ ایک وجود کی تجلی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے تجلیات کے تحت عیان ثابتہ ہے۔ عیان ثابتہ میں سب کچھ ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے تجلیات کے تابع ہیں عیان ثابتہ۔ تو اس مقام میں کہتے ہیں تجلیات اسماء و صفات خداوندی رب ہے اور عیان ثابتہ مربوب ہے۔ کیا ہے؟ عیان ثابتہ مربوب ہے۔ ان سب عیان ثابتہ کا جو ہے کل اعظم جو ہے رب الارباب بھی کہتے ہیں۔ یہاں رب کی صفت کو اللہ کی ذات کی صفت سے مت جوڑنا، یہ سب علم خداوندی کے اندر کے مراتب ہیں۔ اگر وہاں جوڑے تو کفر۔ رب کا لفظ تو کئی معنوں میں استعمال ہوا،
جیسا رب کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں اپنے عزیز مصر کو رب کہا، تو مطلب کیا شرک ہو گیا؟ ایک نبی شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، کنفیوز مت ہونا۔ تو رب الارباب جس کو کہتے ہیں وہ عیان ثابتہ محمدی ہے۔ کیا ہے؟ عیان ثابتہ محمدی یا عین ثابتہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو رب الارباب بھی کہتے ہیں۔ یہاں کنفیوز ہونا نہیں، میں کلیئر کٹ کہتا ہوں، یعنی کہ تجلیات صفات خداوندی یا تجلیات اسماء خداوندی ان کے تحت عیان ثابتہ ہے، اس لیے وہ رب ہے، یہ مربوب ہے۔ عیان ثابتہ کے تحت پوری مخلوقات یعنی ظہور پذیر ہوئے ہیں، مظاہر کہتے ہیں جن کو، یہ عیان ثابتہ کے تحت ہے، عیان ثابتہ کے تحت ہے، تو یہ مربوب ہے۔ یہاں عیان ثابتہ رب ہے، سمجھ میں؟ عین ثابتہ رب ہے تو مخلوق مربوب ہے، ایسا سمجھنا ہے۔ تو بہرحال تو جب کن لفظ ظاہر ہوتا ہے اور عیان ثابتہ کی طرف اللہ کی تجلی متوجہ ہوتی ہے، تو یہ کئی مراتب سے گزرتی ہے، کئی مرحلوں سے گزرتی ہے۔ تو وہ مرحلے کیا ہے؟ پہلے وجود کی صفت، کیا ہے؟ پہلے وجود کی تجلیات صفت وجود ایک جڑ گئی، تجلیات صفت حیات، کیا ہے؟ تجلیات صفت حیات اور تجلیات صفت علم، تجلیات صفت قدرت۔ یہاں ایک چیز کو جاننا، جب وحدت کے بارے میں جانتے ہیں تو اللہ کے صفات میں سے 3 صفتیں خاص ہیں جن کو بہائیت کہتے ہیں، وسائط۔ کیا ہے؟ ایک ہے صفت حیات یا دوسرا ہے صفت علم، یہ اللہ کی ذات کی صفات میں کیا حیات، علم اور قدرت، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بولے ہوں لفظ پہلے بھی، کیا بولتے ہیں؟ 3 صفتوں کو کیا جی؟ 3 صفتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا جی جلن؟ 3 جو صفتیں ہیں ان کو ایک جملہ، ایک لفظ بولیا ہوں، کیا ہے؟ صفت علم، صفت حیات، صفت قدرت، ان کو کیا بولے؟ صفات، مجھے بھی یاد آتا نہیں، تمہیں بولے تک میں آگے نہیں بڑھتا، بولو۔ 7 چیزوں کو امہات الصفات کہتے ہیں۔ بسائط، کیا ہے؟ بسائط، ایسا بولے تو سمجھ میں ہی بات یاد ہے بول کے سمجھ میں آتا، نہیں تو کہاں سے آتا ہے؟ تو بسائط، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بسائط کہتے ہیں۔ یہ ذرا نیچے کو لاؤ، بسائط کہتے ہیں۔ یہ بسائط میں سے ان کو 3 صفتوں کو بسائط کہتے ہیں، صفات بسیطہ۔ کیا ہے؟ ایک ہے علم، دوسری ہے حیات، تیسری ہے قدرت۔ پھر ان دونوں میں سے علم اور قدرت کے 2 مددگار ہیں، علم اور قدرت کے 2 مددگار ہیں۔ علم کے کون سے مددگار ہیں؟ سماعت، کلام۔ ہاں، کیا ہے؟ سماعت اور بصارت، یہ علم کے 2 مددگار ہیں۔ کتنے؟ سماعت اور بصارت۔ اور قدرت کے 2 مددگار ہیں، کیا ہے؟ کلام، ارادہ۔ ہاں، ارادہ اور کلام۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب شکر ہے، الحمدللہ یاد ہے، تھوڑی چیزیں تو بھی یاد ہے کہ ایک ارادہ ہے، دوسرا کلام۔ یہ قدرت کے 2 مددگار ہیں۔ کل جو ہے یہ 3 اور ان کے 4 مددگار، تو 7ویں ان کو امہات الصفات کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ امہات الصفات۔ تو یہ بسائط جو ہے یہ 3 ابتدائی صفتیں اللہ کے، تو کیا ہے؟ حیات ہے، علم ہے اور قدرت ہے۔ ان تینوں کے صفتیں نفس رحمانی کے ذریعے سے صفت وجود کے ساتھ مسلسل موسلدھار فیض جو ہے جاری ہوتا ہے
شان رحمانی سے، یہ کہاں سے ہے جی؟ مکھی ہے. شان، یہ فین ڈالو. شان رحمانی سے یہ شان رحمانی سے فیض جاری ہوتا ہے. شان رحمانی سے فیض جاری ہوتا ہے ان تجلیات سے گزرتے ہوئے. ان تجلیات سے گزرتے، جیسا یہاں سے ہوا گزرتی ہے مختلف منازل سے، مختلف مخارج سے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخارج. ویسا وہاں مخارج تو نہیں بول سکتے، سمجھو ایسے ہی یہاں مخارج سے جیسا گزرتی ہے ہوا، اور منہ سے اور ناک سے جب نکلتی ہے تو لفظ نکلتا ہے، کلام نکلتا ہے. ویسے وہاں سے یہ سب مختلف مخارج سے نکلتے ہیں. تو وہ مختلف مخارج کیا ہیں؟ تجلیہ حیات، تجلیہ علم، تجلیہ قدرت، تجلیہ وجود، اور ان تینوں پر حاوی ہے. تجلیہ وجود حاوی ہے. یہ رحمت خداوندی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. کیا ہے؟ رحمت خداوندی کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ شان رحمانیت سے ہے. یہ فیض مسلسل جو جاری ہوتا ہے، اس کا میڈیا، اس کو ذریعہ جو کہتے ہیں، اس کو نفس رحمانی کہتے ہیں. کیا ہے؟ شان رحمانی الگ، نفس رحمانی. یہ یاد رکھو کہ یہ نفس رحمانی یعنی کہ میڈیا، یہ میڈیا سمجھو. نفس رحمانی، شان رحمانی میں رحمت خداوندی متوجہ ہوئی ان مخارج کے ذریعے سے. مخارج کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے ہے کہ یہاں سے گزرتے ہیں. تو خاص کر کے یہ 4 صفتوں کے تجلیات. اب یہاں بہت بڑا فرق یاد رکھنا ہے. یہاں سے کن سے پہلے جو یہ موسلدھار رحمت کی بارش ہو رہی ہے، موسلدھار رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کنٹینیو ہے. اس فیض رحمت کے مسلسل موسلدھار متوجہ ہونے کو، بارش ہونے کو کہتے ہیں کہ فیض اقدس. کیا ہے؟ فیض اقدس. اس کا نام ہے فیض اقدس. یہاں تجلیات کا متوجہ ہونا، تجلیات وہاں عیان ثابتہ پر پڑھتے ہیں. کہاں؟ شان رحمانی سے عیان ثابتہ پر پڑھتے ہیں. اب وہاں سے پھر چیز جو ہے جس کو وہاں پڑھنے کے بعد کن ہو جاتا ہے، کن کے ساتھ یہ سب ظاہر ہوتے ہیں. تو کن سے پہلے فیض اقدس ہے، جو مسلسل موسلدھار رحمت کے متوجہ ہونے کو، ان تجلیات کے متوجہ اور بھی ہیں، لیکن خاص یہ تجلیات کو یاد رکھو، اس کا تعلق ہے ہمارے. تو یہاں تک عیان ثابتہ تک جو فیض ہے، اس کو فیض اقدس کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ذرا ٹیپیکل اصطلاح ہے، فیض اقدس. اب وہاں سے ظاہر ہوتی ہے چیز اس عالم میں، یا عالم مثال میں، یا عالم ارواح میں جو ظاہر ہوتی ہے. یہ بھی ایک فیض مسلسل موسلدھار جو ہے، یہ فیض جاری ہے. وہاں تک جو ہے فیض اقدس ہے، وہاں سے عیان ثابتہ سے ظہورات تک فیض مقدس کہتے ہیں. کیا ہے؟ فیض مقدس. فیض اقدس اور فیض مقدس میں فرق کیا ہے؟ یہ یاد رکھو. اچھا کیا جی؟ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں تو بولو. فیض اقدس میں، فیض مقدس میں فرق کیا ہے کہ فیض